آج کے اس درس کے اندر بنو قریظہ سے متعلق اہم معلومات آپ کو پیش کی جائے گی۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو اکیڈمک اسٹڈیز سے جڑی ہوئی یونیورسٹیز ہیں جس میں مستشرقین اسلام کی اسٹڈی کرتے ہیں، تو بنو قریظہ کے اس واقعے کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اسلام جس دین سے دین بن کر آیا ہے اسی دن سے اسلام نے عدل اور انصاف اور لوگوں کو محبت کی تعلیم دی ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر 3 یہودیوں کے قبیلے بستے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ جنگ خندق کے واقعے کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ بنو قریظہ نے مدینہ منورہ والوں کے ساتھ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد اور ایگریمنٹ تھا اس کو بنو غطفان کے اور حیی بن اخطب کے بھڑکانے کی وجہ سے اس عہد کو توڑ دیا، اور ایک نازک موقع پر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بدعہدی کی اور کفار کے ساتھ جا کر ہاتھ ملایا۔ یہ اتنی بڑی غلطی تھی لڑائیوں کے حساب سے کہ یہ ناقابل معافی جو ہے ایک جرم تھا کہ آپ عین لڑائی کے وقت میں اپنے دوست کو چھوڑ کر اپنے دشمن کا ہاتھ ملائے۔ دراصل یہ حیی بن اخطب جو عربوں کے قبیلے کا بانی تھا، یہ سب اس کی کوششوں سے ہوا تھا، جو خیبر سے آیا تھا اور بنو قریظہ کے ساتھ اس نے مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کفار کا متحدہ طور پر ساتھ دیا۔ لیکن ہوا یوں کہ جب جنگ احزاب کے اندر کفار مکہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلے جانے لگے تو اب بنو قریظہ کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مکہ والے مدینہ پر حملہ کر کے سب کو ختم کر دیں گے اور پھر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہو چکا ہے، کفار بغیر کسی نتیجے کے مکہ واپس جا رہے ہیں، تو اب ہماری باری یقینی طور پر آنے والی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قلعوں کو بند کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ لوٹ کر سب سے پہلے اللہ کا یہ حکم لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے کہ کوئی بھی شخص عصر کی نماز مدینہ میں نہ پڑھے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے قلعے کا جا کر محاصرہ کرو اور ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ انہوں نے توڑا ہے اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان کے قلعے کا گھیراؤ کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک مسلمان ان کے قلعوں کا گھیراؤ کر کے رہے۔ آخر انہوں نے یہ درخواست کی کہ ان کا معاملہ ان کے حلیف قبیلے اوس کے مسلمان سردار حضرت سعد بن معاذ کے سپرد کیا جائے، وہ جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ ہمارے حلیف ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ بزنس اور تجارت کے تعلقات ہیں، تو شاید حضرت سعد کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا وہ بہت خفیف ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کی لڑائی میں ایک تیر کا زخم کھانے کی وجہ سے نڈھال تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے اسپیشلی طور پر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے باہر برحا میں ایک خیمہ اور ایک طبیب مقرر کیا تاکہ ان کا علاج کرے۔ آپ اس وقت مسجد نبوی میں جب داخل ہوگے باب الرحمہ سے تو دائیں طرف جو مسجد کے اندر بنی ہوئی چھتریاں دیکھتے ہیں، تقریباً اس کے نیچے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ یہودی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سعد بن معاذ کے ساتھ چونکہ ہمارے تعلقات ہیں بزنس کے تو شاید کوئی کم درجے کا وہ فیصلہ کرے گے، مگر جب حضرت سعد کے پاس یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہودیوں کی اس شرط پر راضی ہو گئے کہ مجھ سے ان کے تعلق سے فیصلہ کروائے، تو سن لیجئے کہ میرا فیصلہ یہ ہے جو ان میں سے لڑنے کے قابل ہیں ایز پر دی ایگریمنٹ ان سب کو قتل کیا جائے، چونکہ ایگریمنٹ میں یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی تھی، اور ان کے عورتیں اور یتیم بچوں کو معاف کر دیا جائے، قیدی بنا لیا جائے، اور مال و اسباب کو مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا جو 7ویں آسمان سے میرے رب کو قبول تھا، اور اسی فیصلے پر عمل ہوا اور یہودیوں کے اس تیسرے قبیلے کا مدینہ منورہ سے خاتمہ ہو گیا۔
اور ان سرمایہ داروں کی زمینیں اور جائیدادیں جو حاصل ہوئی وہ غریب مسلمانوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقسیم کر دی۔ یہاں پر بہت سارے ہندو اور غیر مسلمین یہ تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم نے پی ایچ ڈی کے تھیسس بھی دیکھے ہیں جو یورپ کی یونیورسٹیز میں لکھے جاتے ہیں، ان میں اورینٹلسٹ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ میرے بھائیوں، یہ ظلم نہیں تھا، یہ ایگریمنٹ تھا اور یہ اصول تھا، یہ اتفاق تھا مشرکین یہود کے اور مسلمانوں کے درمیان کہ جو شخص بھی اس ایگریمنٹ کو جو مدینہ میں پیس اور محبت اور شانتی کو قائم رکھنے کے لیے آپسی مذاہب والوں نے مل کر بنایا ہے، جو شخص بھی اسے توڑے گا اسے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اسلام کا قانون عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ اسلام جس دین سے دین بن کر آیا ہے وہ اسی دن سے سلطنت اور سیاست بن کر بھی آیا ہے۔ دین اور دنیا کی الگ الگ تمیزیں اسلام نے نہیں سکھائی، یہ تو ہم نے تقسیم کی ہے، اور اسی تقسیم کی وجہ سے آج اسلام کی طاقت انتہائی زیادہ پچھڑی ہوئی ہے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے مخلوق کے فرض ہم پر تو ہیں اور ہمیں ان کو ادا کرنا ہے، لیکن حکومت اور سلطنت سے متعلق جو مسائل ہے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ مدینہ منورہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جہاں اسلام کا توحید کا مرکز تھا، وہیں پر اس کی سیاسی قوت کا بھی مرکز تھا۔ اسلام جہاں تک پھیلتا تھا وہاں امن و امان اور شانتی اور محبت کی تعلیم پھیلتی تھی۔ لوگ چوریاں کرنے سے رک جاتے تھے، ڈاکے بند ہو جاتے تھے، بدکاریاں مٹ جاتی تھی، اور عربوں کی بے نظام زندگی کی جگہ اسلام کی مرتب زندگی شروع ہو جاتی تھی۔ امام، مؤذن، محصل، قاضی، ہر طرح کے فیلڈ کے اندر اچھے اچھے لوگ مقرر کیے جاتے تھے، اور اسلامی قانون کی حکومت سب پر ایک ساتھ جاری کی جاتی تھی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسلام نے ابتدا میں عقیدوں کی درستگی پر زور دیا۔ جب یہ مقصد کچھ بن نکلا تو اللہ کی عبادت اور طاعت کا حکم دیا گیا۔ جب طبیعتیں ادھر بھی متوجہ ہوئی تو اسلام کے قانون کو اور شریعت کو نافذ کرنے کے طریقے کو اور محبت اور امن شہر اور ملک کے اندر کیسے قائم رکھا جائے، اسلام نے اس کی عملی تطبیق کر کے بتائی۔ پہلے تو حال یہ تھا کہ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر، ماں اسلام میں داخل ہوئی تو بیٹی کافرہ ہے، شوہر مسلمان ہو چکا ہے مگر بیوی اب بھی کفر میں ہے۔ مگر بدر کی لڑائی کے بعد مسلمانوں میں اطمینان کی خاندانی زندگی پیدا ہونے لگی، اور لڑائیوں کے سبب شہید ہونے والوں کی تعداد جب بڑھ گئی تو 3 ہجری کے اندر اللہ رب العالمین نے وراثت کے قانون کو، پراپرٹیز کے قانون کو نازل فرمایا۔ عربوں کے اندر ایک گندی عادت تھی کہ وہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو انتہائی نیچی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اسلام نے ان کے سر کو بلند کیا۔ لڑکیاں جو عربوں میں ترکہ پانے کا حق نہیں رکھتی تھی، اپنی پراپرٹیز کے اندر وہ لوگ اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو محروم کر دیا کرتے تھے، اسلام نے ان کو ان کا حق دلایا۔ مشرک عورتوں سے مسلمان نکاح کر لیتے تھے، اب یہ موقع آیا کہ گھر کی اندرونی زندگی کے سکھ اور چین کے لیے ان سے نکاح کو ناجائز ٹھہرایا گیا۔ سن 4 ہجری میں بدکاری کی روک تھام کے لیے مجرموں کے لیے سخت سے سخت سزا مقرر کی گئی، جو اس سے پہلے تورات میں تھی، لیکن مجرموں کو چھوٹ دینے کی وجہ سے جو فساد برپا ہو گیا تھا، ایک سزا کے مقرر کرنے کی وجہ سے عربوں کے اندر امن اور شانتی کا عظیم پیغام پھیل گیا۔ آپ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ صرف ایک چوری کی سزا دیے جانے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے چوری کرنا لوگوں نے بند کر دی۔ صرف 1 یا 2 زنا کی سزا کی تطبیق کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے لوگوں کے سامنے زنا کے مسائل نہ آنے لگے۔ آج آپ دنیا کے حالات پر غور کریں کہ ہم کیوں دنیا کے اندر اس قدر کیوں فساد پھیل رہا ہے۔ روزانہ چوریاں ہو رہی ہے، روزانہ زنا کے اور ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں۔ کیا پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس زندگی میں 23 سالہ زندگی میں ایک سزا دینے کے بعد ہونے والے امن اور شانتی کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا؟ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اسلام نے جاہلیت کی رسموں کو ختم کر دیا ہے۔ اسلام محبت اور امن اور شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے بہتر نہ کوئی دین تھا اور نہ ہی اس سے بہتر کوئی دین ہو سکتا ہے۔ یہی حالت بنو قریظہ کے واقعے میں ہوئی کہ بنو قریظہ کے ساتھ جو اسلام نے
جو موقف اپنایا پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے، وہ مکمل عدل اور انصاف پر مبنی تھا، اس میں ذرا برابر بھی ظلم نہیں تھا، بلکہ انتہائی خفیف سزا ان کے لیے مقرر کی گئی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بنو قریظہ کا واقعہ تھا، جنہوں نے مدینہ منورہ میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ کو توڑ دیا، اور انہیں ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ قدم اٹھانا پڑا، اور اسی قدم کے اٹھانے کی وجہ سے امن و شانتی کا عظیم پیغام ہر جگہ پر پھیل گیا۔ بنو قریظہ کے اس واقعے کے بعد صلح حدیبیہ اور دیگر واقعات کی تفصیل انشاءاللہ اسی چینل سے آپ کو بیان کی جاتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے اور دین و اسلام پر قائم رکھے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر ہو، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔